تم نے سارا زور ذات پہ دیا کہ نبی کی ذات کو مانو، نبی کے میلاد کو مانو۔ کون بدبخت ہے جو نبی کی ذات کو نہیں مانتا؟ کون بدبخت ہے جو نبی کے میلاد کو نہیں مانتا؟ یہ تو ابو لہب بھی مانتا تھا، ابو جہل بھی مانتا تھا۔ نبی کی ذات کو ماننے سے نجات نہیں ہوگی جب تک نبی کے پیغام کو اپنایا نہیں جائے گا، نجات نہیں ہوگی۔ مسئلہ ذات نبی کا نہیں، مسئلہ بات نبی کا ہے۔ اردو سمجھ رہے ہو؟ اردو سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ نبی کی ذات ہے نہیں، مسئلہ نبی کی گل ہے۔ گل بھی کیڑی؟ نماز علی، روزے علی، حج تے زکات علی نہیں۔ نماز فرض ہوئی مدینہ میں، روزے فرض ہوئے مدینہ میں، زکات فرض ہوئی مدینہ میں، جہاد کا حکم آیا مدینہ میں۔ مکہ میں 13 سالوں میں ایک ہی فرض تھا، اور وہ فرض یہ تھا لا الہ الا اللہ۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ میرے نبی جب آپ انہیں یہ مسئلہ سناتے ہیں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، تو ان کافروں کی گردن میں سریہ آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ یستکبرون، تکبر پہ اتر آتے ہیں۔ پھر یہ آپ کی ذات کا بھی لحاظ نہیں کرتے، پھر یہ آپ پر الزام لگاتے ہیں، پھر یہ آپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کو چڑ ہے میرے نبی مسئلہ توحید سے۔ کون سے مسئلے سے چڑ ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، من گھڑت افسانہ نہیں ہے، خواب نہیں ہے، کرامت نہیں ہے، رب کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب وحدہ کا آپ پیغام دیتے ہیں نا، اشمئزت قلوبہم، ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتا ہے، ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں غیر اللہ کا ذکر ہو، بابوں کی کرامتیں ہوں، جھوٹے خواب ہوں، یستبشرون، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا ذکر ہو تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔